الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ومن علينا بنبيه وحبيبه وطبيبه وطبيب قلوبه المجتبى سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا المصطفى وعلى آله التقى والنقى وصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الآمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیں صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأولين والآخرين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا ہے امام محمد رضا. اور کب کی بات ہے؟ زور باطل کا دلالت کا تھا جس دم ہند میں زور باطل کا دلالت کا تھا
جس دم ہند میں تو مجدد بن کے آیا، تو مجدد بن کے آیا، اے امام احمد رضا، تو مجدد بن کے آیا، اے امام احمد رضا۔ اہل سنت کا چمن سرسبز تھا، شاداب تھا، تازگی تو اور لایا، ہے امام احمد رضا۔ کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ۔ تازگی تو اور لایا، ہے امام احمد رضا۔ تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا، اے امام احمد جلایا، زندہ کیا، سنتوں کو پھر جلایا، اے امام احمد رضا۔ ذرا مل کے پڑھ لو۔ تو نے باطل کو مٹایا، ہے امام۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ آج ہمارے جمعے کے اس خطبے کا عنوان ہے اعلیٰ حضرت۔ بس یہ بتانا ہے کون اعلیٰ حضرت۔ 22 صفر المصفر شریف 23 اور 25 صفر المصفر کو آپ کا عرس مبارک ہے، تو اسی نسبت سے ایک صدی ہو چکی ہے، ایک صدی ہو چکی ہے، لیکن آج پھر بھی لب لب پہ رضا رضا ہے۔ داتا کے دیوانوں پر کے لبوں پر آج پھر بھی رضا رضا ہے۔ کون رضا؟ میں آپ کو بلا تمہید جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی اس کی طرف لے کے جاؤں گا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ سنیے گا۔ علماء فرماتے ہیں آپ اس شان کے عالم تھے کہ آپ نے فتنوں کا سر قلم کر دیا۔ ہر جملے پہ میرا آپ نے ساتھ دینا ہے۔ آپ نے فتنوں کا سر قلم کر دیا، بد مذہبی کا زور توڑ ڈالا، بد عقیدگی کا خاتمہ کر دیا، اصل اسلامی عقائد کی درست تشریح فرمائی، اور اسلامی عقائد پر، اسلام کی اعلیٰ تعلیمات پر، قرآن کی عزت اور حرمت پر، اور سب سے بڑھ کر ہمارے لجپال آقا کی ناموس اور عزت پر پہرا دیا۔ بدعتوں کو مٹایا، سنتوں کو عام کیا، معاشرے کی، سوسائٹی کی اصلاح فرمائی، اور یہاں تک جو ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ لوگوں کو، سرکار کے غلاموں کو عشق رسول کے جام بھر بھر کے جس ہستی نے پلائے، اس ہستی کو امام احمد رضا خان فضل بریلی کہتے ہیں۔ اس ہستی کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے کہتے ہیں۔ آپ کا عظیم نام، عظیم کام، عظیم آپ کی خدمات دینیہ، بستان مکرم۔ اب
بعض ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ ایک ہی بندہ ہے اور اس کے اندر اتنی خوبیاں کیسے آ گئی؟ اتنی خوبیاں ایک بندہ ہوئے تے ایڈیاں شانہ ایڈیاں عظمتاں تے اتنے کرنامے تے اتنے کردار زندگی بھری ہوئی ہر لمحے دے نال ایک کیویں آ سکتا ہے؟ ساریاں چیزاں ساریاں شانہ ساریاں عظمتاں ایک ہستی وچ کیویں جمع ہو سکتی ہیں؟ لو جناب کیویں جمع ہو سکتی ہیں؟ جدوں اللہ دا کرم ہو جاوے تے پھر جمع ہو سکتی ہیں۔ اللہ دا کرم ہو جاوے تے پھر کیوں نہیں جمع ہو سکتی ہیں جناب؟ اللہ اکبر۔ پھر سرکار مدینہ کی نظر عنایت ہو تو کیوں نہیں جمع ہو سکتی؟ پھر وہ سبز گنبد والی سرکار کی جب خاص نظر ہو تو پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بن کے دنیا میں کیوں نہ ابھرے؟ پھر عرب و عجم میں آپ کی امامت کے ڈنکے کیوں نہ بجیں؟ پھر آپ کس طرح نہ دین کا علم سر بلند کریں؟ دوستان مکرم یہ کیسے ممکن ہے؟ آؤ میں سب سے پہلے جو قرآن کی آیت پڑھی اس سے بتاتا ہوں کہ ایک ہی ہستی میں اتنی عظمتیں کیسے جمع ہو جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ نے اپنے سچے سچے کلام میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ منہ۔ فرمایا رب تعالیٰ جدو کس بندے ہوتے کرم فرماندہ ہے اپنے خاص بندے ہوتے کرم فرماندہ ہے تے انہاں لوگاں دے وچوں فرمایا کچھ لوگ ایہو جے وی ہیں نے فرمایا جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ نے ایمان نو نقش فرما دیتے آئے نقش فرما چھڑے آئے۔ فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، فرمایا اور ان کی اپنے روح القدس جبریل امین کے ذریعے سے فرمایا جن کی رب تعالیٰ مدد فرما دے۔ پھر رب چاہے تو یہ سارے کمالات یہ ساری عظمتیں ایک بندے کے اندر رب تعالیٰ جمع فرما دیتا۔ جب یہ ساری عظمتیں ایک بندے میں جمع کر دے اس کو امام احمد رضا خان تاجدار بریلی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل سنت کے پہرے داروں میں ایک عظیم نام اور ائمہ کی فہرست میں ایک بڑا سرداری کی فہرست پہ چمکتا ہوا یہ ستارہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ۔ دوستو اللہ نے آپ کو یہ دونوں وصف عطا فرما دیے ہوئے۔ نمبر ایک جو میں نے آیت پڑھی سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 22 کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رب تعالیٰ بندے کے دلوں کو ایمان کے نقش سے بھر دے اور پھر جبریل امین کے ذریعے سے ان کی مدد فرما دے، پھر جب ان ہستیوں میں ہم غور کریں تو سر فہرست امام احمد رضا نظر آتے ہیں۔ پھر سر فہرست امام احمد رضا ہاں تاجدار بریلی نظر آتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دل کو ایمان کے نقش سے بھی بھر دیا ہوا تھا، اور دوسری بات رب تعالیٰ نے ان کو اپنی تائید جبریل امین کے ذریعے سے بھی عطا فرما دی ہوئی۔ یہ دو چیزیں میں عرض کروں گا دوستو، تائید ربانی بھی حاصل ہے اور دل بھی سارا نقش ایمان سے مملوء و بھرپور ہے۔ اس ہستی کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ اب میں آپ کو ٹائم بڑا مختصر ہے جھلک دکھاتا ہوں کہ وہ کارنامے کیسے ظاہر ہوئے۔ دوستو ذرا آپ سے محبت سے سننا ہے کیونکہ یہ میرے اور آپ کے امام کا ذکر ہے۔ یہ کون سے امام ہیں؟ جب ہم جمعہ پڑھتے ہیں نا، جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں تو آخر میں جو سلام پڑھتے ہیں محبت و عقیدت سے، جن کو پڑھنے سے ہمارے دل تازہ ہو جاتے ہیں،
تو جس ہستی نے لکھا ہے اللہ نے ان کے دل کو ایمان سے کتنا، عشق رسول سے کتنا بھرپور کیا۔ اللہ اکبر، میں آپ کی زندگی کے کون کون سے پہلو بیان کروں، لیکن میں جھلک دکھاتا چلوں۔ اللہ اکبر، چلتے جائیے ذرا سیرت پاک کا مطالعہ کریں۔ صرف 4 سال کی عمر، کنی 4 سال دی عمر ہوئے نا تو ساڑھے بالا سے ادھر بولنا بھی نہیں ہوگا، بولنا بھی، ماں پیو دا نہ لینا بھی، تے 4 سال دی عمر ہے۔ ابھی جس عمر میں بچے کو ٹھیک بولنا بھی نہیں آتا، میرے امام اتنی عمر میں قرآن کریم کا ناظرہ مکمل فرما لیتے ہیں۔ ساڑھے بچے نو اس میں بھی نہیں پتا ہوندہ کہ منہ کے میں دھونا ہے تے ہاتھ کے میں دھونا ہے، چلنا پھرنا بولنا دور دی گل ہے، جناب سدھا آداب دا پتہ نہیں ہوندہ۔ تو یہ اتنی عمر میں میرے امام 4 سال کی، یہ آپ نے بتانا ہے لوگوں کے کہ جس بریلی والے کا ہم نسبت اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، مسلک ہمارا اہل سنہ ہے، اہل سنہ و جماع ہے، ہم مقلداً حنفی ہیں، عقائداً ماتریدی ہیں، اور نسبتاً بریلی کے تاجدار کے غلام ہیں۔ جناب 4 سال کی عمر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، 4 سال کی عمر جس میں ہمارے بچے کو بولنا بھی ٹھیک نہیں آتا، میرے امام احمد رضا خان کندھاری پٹھان لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو 4 سال کی عمر میں قرآن مکمل فرما لیتے ہیں۔ ذرا جے گج کیا کو سبحان اللہ۔ 6 یا 7 سال، اس سے زیادہ نہیں، 6 یا 7 سال کی عمر میں بڑے مجمع میں علماء و مشائخ کی محفل کے اندر، مجمع کے اندر جس نے کھڑے ہو کر دین اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے تقریر فرمائی ہے، اسے میرا امام احمد رضا خان کہتے ہیں۔ انہا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ وہ کر سکتا ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان سے بھرا ہو اور جس کو تائید ربانی حاصل ہو، جس کو رب تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہو۔ سنیے گا پھر کیا ہوتا ہے، یہاں کمالات کا اختتام نہیں ہوتا، ابھی تو ابتدا ہے۔ 8 سال ہم ایسے ہی اپنے ساتھ رضوی لکھوا رہے ہوتے ہیں، ہم ایسے ہی اپنے ناموں اور مساجد کے ساتھ بریلی لکھا رہے ہوتے ہیں، ہم ایسے ہی ان کی مالا جپ رہے ہوتے ہیں۔ نانا، ہم اس ہستی کا ذکر کرتے ہیں جو ولی کامل ہے، جو اپنے دور کے مرد کلندر ہیں، اور جن کو قطب الارشاد علماء نے کہا مجدد دین و ملت ہیں۔ جب 8 سال کی عمر ہوتی ہے تو آپ درس نظامی میں پڑھائی جانے والی عربی کتاب پر عربی زبان میں حاشیہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں کتاب نہیں، عربی زبان کے اوپر لکھی ہوئی کتاب کا ترجمہ نہیں، اس کی کاپی نہیں، اس کو پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی۔ یہاں 8 سال کی درس نظامی علماء بن جاتے ہیں، پھر بھی بعضوں کو عربی صحیح طرح سے پڑھنی نہیں آتی، عربی سمجھنی صحیح طرح سے نہیں آ رہی ہوتی، دیگر علماء کی کتابوں کا سہارا لیتے ہیں، پھر عربی جو ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ کے دین کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میرا اعلیٰ حضرت 8 سال پڑھنا دور دی گل ہے، صرف 8 سال دی عمر ہوئی ہے، صرف 8 سال کی عمر ہے، اور عربی زبان پر لکھی ہوئی درس نظامی میں پڑھائی جانے والی کتاب کے اوپر عربی میں حاشیہ لکھ رہے ہیں۔ یہ ہر بندہ نہیں لکھ سکتا۔ پھر آگے چلیے، 13 سال، کتنے؟ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر مبارک، آپ نے پہلا فتوہ لکھا۔ فتوہ کون لکھ دے؟ مفتی صاحب۔ کون لکھ دینے؟ تے مفتی صاحب بندہ سوکھا بن جاندہ ہے۔ 3-4 سال انہیں حفظ دے لانے نے، 8 سال انہیں درس نظامی پڑھنی ہے، کتنے ہو گئے؟ 11-12۔ پھر اس تو بعد 3 سال 4 سال انہیں درس اپنا مفتی کورس کرنا ہے، دیگر فنون پڑھنے نے، پورے 15-16 سال لا کے پھر 2-4 سال کسی مفتی دی صحبت وچ بیٹھنا ہے، مفتی صاحب نے ٹرین کرنا ہے، 18-19 سال لگنے نے، زندگی دا ایک حصہ لگنا ہے،
پھر جا کے مفتی صاحب وہ دی قابلیت ویکھن گے کہ مفتی کے اعلان دے قابل ہے، کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کو افتاء کے مسند پہ بٹھایا جائے اور اس کو یہ ذمہ داری دی جائے؟ ہن تے جڑا 2-4 سال کتاباں پڑھ لوے تے پاویں نٹھیا بھجیا ہوئے، لوگ کہندے نے سر سونی لا لیندا ہے، شعر چوکھے پڑھ لیندا ہے، تقریر واہ ایک صاحب لمبی کر لیندا ہے گھنٹہ، لوگ کہندے نے مفتی صاحب مفتی ہون تے مفتی ہویا پیا مفتا مفتی، لیکن مفتی بڑا ایڈنا سوکھا نہیں جڑے کما حق کو مفتی نے نا اونا مفتی صاحبان دی صحبت وچ بیٹھ کے ویکھو مفتی بڑھنا کو سوکھی گال نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے نا، اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہیں۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر ہے، پہلا فتوہ لکھ ڈالا اور باقاعدہ سے ان کو مسند افتاء یعنی مفتی صاحب کی جو نشست ہوتی ہے، فتوہ لکھنے والی جو نشست ہوتی ہے، اس پر بٹھا دیا جاتا ہے اور آپ کی کل عمر 13 سال۔ کوئی بان کے بخاوے آئے ہو جائے، کوئی عید لاؤ ذرا سامنے، منظر عام تے لے کے آؤ، نہیں نظر آئے گا، کلہ ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر 80 سال لگ جاتے ہیں، سینکڑوں دہائیاں لگ جاتی ہیں، کئی دہائیاں دل صاف کرنے میں صوفیاء کی صحبت کو اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن میرے امام کو 80 سال کی محنت درکار نہیں ہے، چند لمحے ہی کافی ہیں کہ جب یہ بیعت ہونے کے لیے آپ ایک اللہ والے کی بارگاہ میں حضرت شاہ علیہ رسول علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو دیکھ کے ہی فرماتے ہیں بیٹا تجھے لمبے چوڑے ورد وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تیرے دل کو صاف کر دیا ہوا ہے، جا اپنے کام کو جاری رکھ، ہم نے تیری بیعت بھی کر دی ہوئی ہے، تجھے بیعت بھی کر دیا ہوا ہے اور اللہ نے تیرے دل کو صاف و شفاف بھی کر دیا ہوا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ہیں۔ دوستان مکرم یاد رکھیے گا، عالم دین ہوتا ہے نا جو، آپ کے بڑے کمالات ہیں، بڑی آپ کی خدمات ہیں، حدیث کی دنیا میں آپ سے بڑا محدث کوئی نہیں، تفسیر کی دنیا میں آپ سے بڑا مفسر کوئی نہیں، اور ترجمے کی دنیا میں قرآن کا جب ترجمہ لکھنے بیٹھتے ہیں تو ترجمہ کنز الایمان لکھ ڈالتے ہیں، اور سارے ترجمے ایک طرف، میرے اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کنز الایمان ایک طرف، جو اپنے اندر نبی علیہ السلام کے عشق کی خوشبوئیں بکھیرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب فقہ کی خدمت کرنے بیٹھتے ہیں، افتاء کے مسند پہ بیٹھتے ہیں تو کتاب عظیم المرتبت کتاب اور کمال والی کتاب، اللہ نے آپ کو کیا کمال عطا فرمایا۔ دوستو جب آپ فقہ کی جناب والا فیلڈ میں بیٹھتے ہیں تو کیا کمال کرتے ہیں، 33 جلدوں پر ایک عظیم انسائکلوپیڈیا الفتاوۃ الرضویہ شریف 33 جلدوں پر ایک ضخیم کتاب امت کو عطا فرما دیتے ہیں، جنہوں عام بندہ بیٹھ کے پڑھ بھی نہیں سکتا، ہاں جدی اردو بھی عام بندہ سمجھ نہیں سکتا، جب تک علماء دے بارگاہ وچ بیٹھ کے ٹکڑے نہ کھا دے ہون تے انہاں دی لکھی ہوئی اردو بھی نہیں سمجھ سکتا، وہ آپ نے اعلیٰ قسم کی اس میں اردو میں تحریر فرمایا، اور کیا لکھا، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی دین کی خوشبوؤں کو بکھیر ڈالا۔ جب عقیدے کی بات آتی ہے، میرا امام گرجدار آواز میں بولتا ہے، جب عقیدے کی بات آتی ہے تو آپ سے بڑا عقیدے کا ترجمان اور پاسبان کوئی نہیں، جب فقہ کا کوئی مسئلہ حل کرنے کی بات آتی ہے تو آپ سے بڑا کوئی فقیہ نہیں، جب حدیث کے اندر سے سند اور متن کے اندر سے جب وہ کجوں کو اور جو اندر جو جناب والا مشکلیں اور جو پیچ ہیں حل کرنے کی باری آتی ہے تو آپ سے بڑا کوئی محدث ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، اور میں آپ کو بتاتا چلوں عالم بڑے ہوئے ہیں لیکن ایسا عالم با عمل، مزہ تو تب ہے جب بندہ عالم ہو، عالم ہونا بڑی شان ہے، عالم ہونا بڑی شان کی بات ہے، لیکن عالم ہو کہ بندہ علم پہ عمل کرے تو پھر وراء الورا ہے، پھر وراء اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، آپ نے، میں آپ کو تھوڑی سی جھلک دکھاؤں کہ آپ نے یہ لوگوں کو مسئلہ سمجھایا، اور حقیقت میں مسئلہ ہے بھی ایسے کہ مسجد کے اندر جو بدبودار چیز ہے نا وہ نہ لائی جائے،
بدبودار چیز، یہاں تک کہ جو کچا لہسن کھایا جاتا ہے، پیاز ادرک وغیرہ، کہ کچا استعمال کر کے بھی مسجد میں نہ آئیں۔ مسجد میں بدبودار چیز لانا حرام ہے، سخت حرام ہے، اس چیز کو دور کر کے آئیں، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ آپ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہوا تھا، گویا کہ مسجد کے اندر بدبودار چیز کو، بولیں بدبودار چیز کو نہیں لانا، منع کیا۔ اب ہوا یوں، آپ کا جو دور مبارک ہے، بجلی زیادہ تو عام نہیں تھی، تو لیمپ کا استعمال ہوتا، لالٹین نما، جس کے اندر تیل ڈالا جاتا، کبھی سرسوں کا، کبھی وہ ارنڈی کا جس کو کرسٹائل کہتے ہیں، وہ والا آئل ڈالا جاتا، اور جو مٹی کا تیل زیادہ تر ہم نے بھی دیکھا اپنے دور میں کہ وہ لالٹین نما سی ہوتی ہے جس کے ارد گرد شیشہ ہوتا ہے، ہم نے وہ دور دیکھا ہے ابتدان۔ اور جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے زیادہ دیکھا ہوگا کہ وہ بزرگوں کو لالٹین پھڑی ہوندی سی تے اینج لے کے جا رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں اندھیرے دے وچ، اس کے ارد گرد شیشہ، اور اس کی جو نیچے وہ چھوٹی سی جو جگہ بنی ہوتی ہے اس میں مٹی کا تیل ڈالا جاتا، تو اس سے وہ جلتا رہتا، لیکن اس سے کیا آتی ہے؟ سمیل آتی ہے نا، ہے جی، یہ بزرگوں کو پتا ہوگا کہ جب وہ جلتا تو اس سے کیا آتی ہے۔ تو آپ نے منع کیا کہ مسجد میں یہ جو مٹی کے تیل والی لالٹین ہے، وہ یہاں تک اس کو جلانے کے لیے، لیمپ کو جلانے کے لیے ایک اور لیمپ نما ہوتا، اس کے نیچے وہ سرسوں کا یا انڈی کا آئل ڈال دیا جاتا، جس کو جلانے کے لیے بھی وہ جو ماچس تیلی کا جو ہے وہ جس سے وہ مسالہ جس کے اوپر لگا ہوتا استعمال کیا جاتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ بھی جا کے مسجد سے باہر جلاؤ، تو جب مسالہ جلتا ہے تو کیا آتی ہے؟ سمیل آتی ہے نا۔ دیکھو یار، یہ ویسے ہی جناب والا اتنے بڑے فقیہ اور مجتہد اور مجدد دین و ملت نہیں ٹھہرے، انہوں نے جو مسئلہ سنایا ہے، امت کو بتایا ہے، اس پر عمل فرمایا ہے۔ یہ میں ایک جھلک دکھا رہا ہوں، بڑے بڑے مسائل ہیں، بڑے بڑے واقعات ہیں ایسے۔ گویا آپ نے حکم دیا کہ میرے ادھر مسجد کے اندر، بلکہ متفقہ آپ نے یہ بڑا واضح اور مشہور تھا یہ مسئلہ کہ مسجد کے اندر ایسی چیز نہ جلائی جائے جس سے سمیل آئے۔ گویا ایک دن ایسا ہوا، بڑی سخت قسم کی بارش لگی ہوئی ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، ہوا بھی، اب منع کیا ہوا ہے کہ وہ جس کے ارد گرد شیشہ ہوتا ہے، وہ شیشہ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہوا چلے بھی تو لالٹین جلتی رہے، بند نہ ہو، جبکہ جو دوسرا عام لیمپ ہوتا ہے ان کے دور کا، اس کو اگر دیکھا جائے تو ہوا چلے گی تو کیا ہو جائے گا، فوراً بجھ جائے گا۔ اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، وہ آپ کے ایک خلیفہ بھی ہیں، وہ خادم ہیں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں، جناب والا بار بار اس کو جلاتے ہیں اور وہ بھی مسجد سے باہر جلاتا ہے۔ احتیاط دیکھیں کہ جو جلانے کے لیے مسالہ جلایا جا رہا ہے اس کی بھی سمیل مسجد میں، بھائی مسجد دا ادب ایویں ہوتا ہے، اسی نیکیاں کٹ کر آنے ہیں تے مسجد دیاں بے ادبیاں زیادہ کرنا آندے ہیں، جو ساڑے حال نے تے جائیں دے اسی نمازی ہیں، علیہ باللہ، اللہ دی پناہ، نیکیاں کٹ کرنا آندے ہیں تے بے ادبیاں زیادہ کرنا آندے ہیں۔ کوئی تے برخودار آئیں دے نے مسجد جتیاں بھی چوک کے لائے جاندے، جتیاں چوک کے لائے جاندے، کیوں دو چار آگے نے مسجد دے اندر، این دے بھی مسلمان کلم، وہ ظاہر ہے وہ ہندو سکھ تے چوک کے نہیں لے کے جاندے، وہ ساڑے نمازی لے کے جاندے نے اور کون لے کے جاندے نے، یہ کلمہ گوئی لے کے جاندے نے، جنہوں نے بھی پتہ ہے کہ مسجد اللہ دا گھر ہے، کوئی چوک کے لے کے جا رہے ہوندے نے۔ میرے 6 سال ہو گئے نے، کوئی کاٹی دینے اندر لنگیا ہوئے گا کہ جس دن جتی نہیں تو چکی گئی ہوئے گی۔ لو جناب، انہیں گلہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، میں عرض مزید نہیں کر سکتا، لیکن ایک گلہ کرنیاں ضروری نے، میں نہیں کرانگا تو اور کون کرے گا؟ سن کے شرم آندی تو چکنے شرم کیوں نہیں آندی؟ کیمرے لان دے باوجود بھی ایک کبھی حرکت، بزرگ ہے تو ننگے پیری جا رہے ہیں، کوئی حیا ہی نہیں، ادب ہی نہیں، خوف خدا ہی نہیں۔ لو جناب، وہ لیمپ جلانا ہے تو پھر بھی مسجد تو باہر جانا ہے، پھر اندر آمن ہوا چلے تو بند ہو جاوے، بار 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 سلسلہ یہی چلتا رہا۔ آپ گھر سے واپس آئے، جڑا خادم سی انہیں کہا لو جناب پاویں انج کرنے ہیں، وہ لالٹین لینے ہیں تے لالٹین دے وچ ارنڈی دا تیل پانے ہیں، کرسٹائل دا، کرسٹائل جس کو کہتے ہیں، اس کو ڈال دے، اس کی سمیل نہیں ہوتی،
تو چونکہ اس کے گرد شیشہ ہوتا ہے تو بجھے گا نہیں، نمازی نماز بھی پڑھتے رہیں گے، سارے معاملات ہوتے رہیں گے۔ اس نے کیا، گھر لے کے گیا وہ لالٹین، اس میں اس نے مٹی کا تیل نکالا، صاف کیا اور دوسرا تیل ڈالا، ڈال کے آگے مسجد میں اس نے لٹکا دیا، مسجد روشن کر دی۔ لو جی، جب اتنے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آئے، جب آئے نا تو آپ نے دیکھا کہ وہ مسجد کا جو خادم تھا، آپ کا بھی اس کا نام تھا حاجی کفایت اللہ، حاجی کفایت اللہ۔ جب آپ نے دیکھا مسجد میں لالٹین جل رہی ہے، آپ نے فرمایا حاجی کفایت اللہ، یہ لالٹین، یہ والی لالٹین مسجد میں کیا کر رہی ہے؟ مسجد میں کیا کر، اس کا کیا کام ہے مسجد میں؟ کیونکہ وہ لالٹین مشہور تھی جس کے اندر مٹی کا تیل ڈالا جاتا تھا۔ آپ نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کفایت اللہ، اس لالٹین کا مسجد میں کیا کام ہے؟ وہ آگے سے خاموش رہا کہ اس کو پتا تھا کہ اس میں ارنڈی کا تیل ڈالا ہوا ہے، کریسٹرائل جو ہے وہ دوسرا تیل ڈالا ہوا ہے جس کی سمیل نہیں ہوتی۔ اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کو خوب جلال سے ڈانٹا کہ اس میں کیوں یہ ڈالا ہوا ہے۔ جب مجلس برخاست ہوئی، اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور، یہ جو مسجد ہے، یہ جو تیل میں نے اس میں ڈالا ہے وہ بدبو والا، سمیل والا نہیں ڈالا، بلکہ دوسرا تیل ڈالا ہے جس سے سمیل نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے فرمایا یہ تو تمہاری بات درست ہے، لیکن یہ بتاؤ ہم نے منع کیا ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کیسے عالم باعمل تھے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، جن کا نام اور جن کی مالا ہم جپتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کفایت اللہ، یہاں سے کتنے بندے گزر کے گئے، ان کے اندر پیدا ہونے والی یہ وہم اور شکوک و شبہات کو کون دور کرے گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہمیں منع کرتا ہے اور خود اپنی مسجد میں جلاتا ہے، ہمیں منع کرتا ہے اور خود اپنی مسجد میں، اگرچہ تو نے یہ بدبو والا، سمیل والا تیل نہیں ڈالا، اگرچہ دوسرا ڈالا ہوا ہے، لیکن کتنوں کے ذہنوں میں یہ بدگمانی پڑ گئی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ کھڑا ہو، لہٰذا یہاں پہ کھڑا ہو اور ہر گزرنے والے کو بتا کہ ہم نے اس کے اندر سمیل والا تیل، اس ہستی کو کہتے ہیں، اس تقوی کو، اس علم کے اوپر عمل کو کرنے والی ہستی کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کہتے ہیں۔ یہاں کوئی حق دی گل کرے دے صحیح مجال ہے۔ سب تو پہلے کون ہے جناب؟ اے مولوی صاحب بڑیاں ساڑھے خلاف گلاں کرتا ہے، اینو پھڑو، اینے گل کیوں کیتی جناب؟ اینو پہلے پھڑو۔ میں کہا بچے لگ پتا جانا ہے، کوئی گل نہیں، کدو تک تیری بدماشی رہنی ہے؟ اللہ دے گھر وچ جاگیرداری کرنا چاہنا ہے، اپنی مرضی کرنا چاہنا ہے؟ مسجد دی جڑی چیز دل کیتا چوک کے لے گیا، کیوں تیرے ابے دی ہے؟ مسجد دی چیز اللہ دی ملک وچ، ملکیت وچ، میں لکھ بار اجازت دیواں کہ کوئی بندہ استعمال، بولو استعمال، میرا استعمال، اجازت دینا نہ دینا کوئی بھی مانا، اے پلے بھی لے جاؤ، مسجد دی چیز چوک کے لے جاتے، خبردار سمجھو قاری صاحب نے اجازت دی۔ قاری صاحب کون نے اجازت دینا لے؟ قاری صاحب دے مالک ہی نہیں، قاری صاحب تے اپنی مسجد وچ بھی جڑا ویپر استعمال کر دینے، خرید کے کر دینے، جڑا انہوں نے جناب والا ہوتے پیپ رکھا ہے وہ اپنا خرید کے رکھا ہے، جڑی چٹائی رکھی ہوئی وہ اپنی ذاتی خرید کے رکھی، اساں دے مسجد کی کدے چٹائی نہیں استعمال کی تھی، اساں دے مسجد دا پیپ کدے استعمال نہیں کی تھی۔ حالانکہ کئی صورتوں میں اجازت بھی ہے، مسجد کا امام ہے نا، اس کو مسجد کے ساتھ وہ معاملات اس کی خدمت کرتا ہے، لیکن لوگ بے طرح قسم کے اٹھا کے لے جاتے ہیں چیزیں، مسجد کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ لو تھاڑی کتی اللہ دے کار دے گی، تانوں کی تکلیف ہے؟ مسجد کی بجلی کا ضیاء ہو رہا ہو تو کو منع کر دے، اسی ٹائم پہ بند کر کور کے بے شاورہ نے بل دینا ہے، اور پتر شاورہ نے نہیں دینا، لیکن جب مرے ہیں نا تے فرشتہ نے ایتھو پھڑنے، پھڑ کے پوچھنا ہے انداز نا، ہاں تو مالک سا ایڈا بے دریغ استعمال کر دے رہا ہے اللہ دے گھر دیاں چیزاں دا، کیا اس کا حساب؟ وقف کی چیزوں کا سب سے زیادہ حساب وقف کی چیزوں کا ہے۔ یہ چیزیں جتنی بھی مسجد میں وقف کی چیزیں ہیں، اور ان کا استعمال کرنے والا دوزخ میں جانے کے لیے رستہ آسان کر رہا ہے، اس کی بروز معاشر پکڑ ہوگی۔ جو اللہ کے گھر کی چیزوں کا استحصال کرے، ضیاع کرے، اسراف کرے، مسجد کی چیزوں کو اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آئے اور آگے سے سمجھایا جائے کہ سارے ہی مولوی صاحب دے خلاف پڑھ لو انہوں کیوں بولے ساڑھے خلاف، تو سانو جاندہ نہیں، اسی سانو پتہ ہے مسجد سیاست ہوتی ہے،
اور ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی سیاست پر جو مسجد کی بے ادبی کروائے، جو مسجد کی خلاف ورزی کروائے۔ اور رہی بات ڈرنے کی، نہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، نہ ایک کوئی اور ہوئے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ نے دسیا، فرمایا خبردار لوگی کی آکھن گے اعلیٰ حضرت دجھے نو منع کر دے، امام احمد رضا دجھے نو منع کر دے اپنی مسجد کے اندر وہ سمیل والا لالٹین استعمال کر رہا ہے۔ اے کفایت اللہ، پاویں تو دے وچ سمیل والا تیل نہیں پایا، کرسٹوائل آئل پایا ہے یا سرسوں نہ پایا ہے، لیکن پھر بھی لوگی دے اے ہوئی گمان کرنگے نا اے لالٹین تے او ہوئی ہے جدے وچ مٹی دا تیل پایا جاندہ ہے، لہذا اے موقع بھی تو کیوں لوگاں نو دے چھڑے ہے؟ اے دے تو بھی کھڑا ہو کے اعلان کر، اے لوگو اسی دے وچ سمیل والا تیل استعمال جدوں اے حال ہوئے نا تے پھر حق دی بولی تاں بولی جاندی۔ آپ دے وقت دا پیسے والا بڑا ہی نواب اور نواب سی، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بڑی محبت علی گل کریں گے، وہ گلاں اور بڑیاں نے، بڑے کمالات نے، لیکن وقت مختصر ہے۔ میں آخری گل عشق محبت علی کریں، ذرا کو سبحان اللہ، ذرا ایک باری محبت نہ لاکو سبحان اللہ۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اللہ اکبر۔ یہ وہ علم ہے جو کسی دنیا دار کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ یہ وہ علم ہے میرے امام کا جس نے صرف نوکری کی ہے تو سرکار مدینہ کی صرف گلی کی نوکری، اس نے اگر چاکری کی ہے تو صرف سرکار مدینہ کے در کی چاکری کی ہے۔ وہ وقت کا نواب کہنے لگا، بڑے تم قصیدے لکھتے ہو احمد رضا، بڑی تم غزلیں لکھتے ہو، بڑے تم اشعار لکھتے ہو، ذرا میری شان میں بھی کوئی قصیدہ لکھو، میری شان میں بھی قصیدہ لکھو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے آپ نے ایک دیوان لکھا، ہدایت کے بخشش، جس میں یا تو اللہ کی تعریف ہے یا رسول اللہ کی تعریف ہے یا اللہ والوں کی تعریف ہے۔ پڑھ کے دیکھیے گا ایمان تازہ ہو۔ لو آپ کلام لکھ رہے تھے، وہ کمال حسن حضور ہے، ہائے ہائے ہائے، جنہ دے منہ چو اے نکلدا ہوئے انہاں کدو کسے نواب دی تعریف کرنی؟ اسی ایویں نہیں بریلوی اپنے آپ کو رکھتے، سانو کسے باولے کتے نے نہیں وڑیا، ساڑیاں روحاں رگاں وچ جس ہستی نے عشق سمویا ہے اس ہستی نو، اس داتا دے دیوانے نو اعلیٰ حضرت کہندے نے۔ ہاں فرما رہے سن، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ سرکار کی ذات، یہی پھول خار کانٹا، یہی پھول خار سے دور ہیں۔ کڑا پھول لے جدے میں کانٹا نہ ہوئے، کڑی شمع جدے میں دھواں نہ ہوئے، لیکن جدو گل آوے سرکار دی، زبان ہوئے احمد رضا دی، یہی پھول خار سے دور ہیں اور یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ آگے چل کے فرمانے نے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ پھر دو جہاں تو بعد اگلی گل ہی کرتے ہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، اے کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کہتے ہیں سرکار کا در تے دو جہاں تھوڑے نے، آمد رکھا تھوڑے نے، کروڑ بھی ہون تے کٹ نے، ایتھے لکھاں کروڑاں ارباں ہون تے تاویں، کیونکہ سرکار دا در بڑا آلہ ہے۔
جدو لکھ رہے سن نا تو نواب نے کیا اے پیسے لے لو، اے اپنی رقم لے لو، اے ہدیہ لے لو تے میری شان میں کوئی شعر لکھو۔ نواب ہاں نواب نے کہا جی میری شان میں قصیدہ لکھو۔ آپ نے کلام سارا لکھیا، لکھ کے کہنے نے کروں مدح، توجہ کرنا ہے بس میری گالے تھی ختم، کروں مدح اہل دول رضا، اہل دول کہتے ہیں دولت والے، آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت احمد رضا دولت والیاں دی تعریف کرے۔ ہاں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کہتے ہیں اس بلا تو میری بلا بھی دور ہے، محاورہ بولا جاندہ ہے، پڑے اس بلا میں میری بلا، بس میں گدا ہوں اپنے کریم، پڑھ لو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم، ہاں میں گدا ہوں ہوئے وقت دا نوابہ سونا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں، پارائے نا کہنے نے نان دا ٹکڑا، روٹی دا ٹکڑا، اے وقت دا نوابا تو کی سمجھنا ہے، میں اپنا دین روٹی دے ٹکڑے تے چاند ٹکے لے کے تے بیچ دیاں گا، میں اپنا سودا سرکار دی بارگاہ وچ کر چھڑے کہنے ہیں جناب میں گدا ہوں اپنے کریم، ہاں میں گدا ہوں اپنے کریم، میرا دین پارائے نا، عشق و محبت عشق و محبت، جناب والا جنہاں نے اس دلیری دینار سرکار دی غلامی کیتی ہوئے، سرکار دے دین دے ہوتے پہرے داری دیتی ہوئے، اس ہستی نو اعلیٰ حضرت کہندے نے جناب والا جدوں حضور دی ناموس تے حملہ ہویا ہے میدان وچ، اعلیٰ حضرت نے جدوں حضور دے علم غیب تے حملہ ہویا ہے تے میرے امام احمد رضا میدان وچ نے جدوں میرے حضور دی نورانیت تے حملہ ہویا ہے میدان دے وچ، اعلیٰ حضرت نے جدوں جناب والا میرے حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہویا ہے میدان دے وچ، اعلیٰ حضرت نے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں جناب تم بریلوی کیوں کرتے ہو، بریلی کیوں کرتے ہو، میں نے کہا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، جنہوں نے دین کی ہر محاذ اور سرحد پہ ڈٹ کے پٹھان ہونے کا حق ادا کیا، اور پھر سرکار کا غلام ہو کر احمد رضا بن کے دنیا میں اس طرح منظر عام پہ آئے۔ جب کبھی بھی آپ کے دور حیات میں جب کبھی بھی فتنوں نے باطلوں نے سار اٹھایا، میرے امام کی قلم میدان میں آ گئی، میرے امام کی قلم میدان میں آ گئی۔ جب ترجمہ قرآن کے اندر ڈنڈیاں مارنے لگے لوگ، اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان اس امت کو عطا کیا۔ جب حضور کی علم غیب پر حملہ ہونے لگا، اعلیٰ حضرت نے الدولت المکیہ جیسا تحفہ اس امت کو عطا فرمایا۔
اور جب مسائل میں لوگ الجھانے لگے 33 جلدوں میں العطایا فی النبویہ الفتاوۃ الرضویہ شریف کی صورت میں 33 جلدوں میں ایک زخیم، ایک علم کا زخیم ذخیرہ جس نے امت کو عطا کیا، اس کو بریلی کا شہنشاہ امام احمد رضا خان ہے۔ اور جناب والا جب لوگ حضور کی آل کی گستاخیاں کر رہے تھے، حضور کی آل کی گستاخیاں کر رہے تھے، سب سے بڑی بات جو میں بیان نہ کروں تو میرا سینہ جناب والا ٹھنڈک محسوس نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جدوں حضور دی آل دی غلامی دی وکال آئیے، جدوں حضور دی آل دی غلامی دی واری آئیے، آپ نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، رکا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا۔ اور جب صحابہ نے لوگ پکڑنے لگے کہ آپ نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ۔ اور اب بس آخری گل اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمان نے جدو مر کے ایک مٹی دے جناب والا تھلے قبر دے اندر جائیے، لوگو میری قبر اتنی اونچی رکھنا کہ میں کھڑا ہو سکاں، میں کھڑا ہو سکاں۔ پوچھیا گیا جناب اے کیوں؟ فرمایا بس اس واسطے کہ جدو سرکار میری قبر دے وچ آ جان، جدو سرکار مدینہ میری قبر دے اندر تشریف لے آن تے احمد رضا کھڑا ہو کے کہے مصطفیٰ جان رحمت پیلا، شمع بز میں ہدایت پہ۔ اور پھر جب منکر نکیر مجھ سے مخاطب ہو کہوں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، پھر کہوں مصطفیٰ جان رحمت پیلا، شمع بز میں ہدایت پیلا۔ دسو یار پھر اسی کیوں نہ کہیے بریلی بریلی؟ ہاں ساڑا مسلک اہل سنت والجماع الحمدللہ تے فقی طور تے تقلید کرنے ہیں سی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ، عقائد وچ ماتوریدی تے ساڑی نسبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی۔ دوستو آپ دی ساری زندگی عشق و محبت دے وچ بھری ہوئی ہے، مدینے جاندے نے تے کلام لکھتے نے، جدو تڑپ تڑپ کے سرکار زیارت عطا فرما دیو، سرکار زیارت عطا فرما دیو، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار، پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت کلام ہے، کہتے ہیں کوئی تجھ سے کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ تو انہوں نے سرکار کیویں ویکھن توڑے رضا تیرے ورگے تے بڑے عاشق رسول پھر رہے ہیں۔ اس ہستی نے ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کو انڈیلا ہے، اس لیے ہم جب بھی پکارتے ہیں تو اپنے اعلیٰ حضرت کو فقہ کی بات آتی ہے، ترجمہ قرآن کی بات آتی ہے، عقائد کی ترجمانی کی بات آتی ہے، ہمیں بریلی کا تاجدار مجدد دین و ملت، کشتہ عشق و رسالت، کشتہ شمع عشق رسالت، شمع پروان رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی ذات یاد آتی ہے۔
25 صفر المصفر کو آپ کا عرس مبارک ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم ان کی خدمات دنیا کو قبول فرما لے، ان کی تربت پر کروڑ رحمتیں عطا فرما دے۔ سرکار نے فرمایا عالم دین کے ساتھ محبت کرنا بھی دین ہے۔ آپ جیسا عالم دین ہو تے ہر بندہ عالم دین نال پیار بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے چغلیاں کرنا، غیبتاں کرنا تے نقص کرنا ہے جناب، لیکن آپ عاجزی کے، صبر و رضا کے پیکر، استقامت کے بہت بڑے جبل پہاڑ۔ تو فرمایا کہ عالم دین کے ساتھ محبت کرنا بھی دین ہے، اور اس کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اس لیے کوئی بھی عالم دین ہو ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے سر کا، اور پھر عالم ربانی ہو، علم پر عمل کرنے والا ہو، علم پر عمل کرنے، پھر سرکار کا غلام ہو، حضور کی آل کا گداگر ہو، صحابہ کی عزت کا پہرے دار ہو، عقائد اہل سنت کا ترجمان ہو، پھر اس ہستی دا ناس ہی رکھے امام احمد رضا خان تاجدار بریلی۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پھیلا۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا